الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ہاں بچوں کو ہر سہولت پہنچانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، بچوں کی ہر خوشی، بچوں کی ہر راحت کا خیال رکھا جاتا ہے، اور ماں باپ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر اپنے بچوں کو سہولیات فراہم پہنچاتے ہیں اور ان کی ہر خوشی کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم بچوں کو صحیح طرح سے وقت نہیں دے پاتے۔ جہاں ہم بچوں کی سہولیات کا خیال رکھتے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، وہاں ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو وقت دیں۔ ہمارا وقت ہمارے آفس کی نظر ہو جاتا ہے، ہمارے کاروبار کی نظر ہو جاتا ہے، ہمارے دوستوں کی نظر ہو جاتا ہے، اور ٹھیک ہے کہ یہ سب کچھ ہم بچوں ہی کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ وقت اپنے بچوں کو ضرور دیں۔ دو مثالیں اس کی عرض کیے دیتا ہوں۔ جب میں روزنامہ اوصاف میں تھا اسلام آباد میں، تو ہمارے ایک دوست، ہمارے سینئر تھے، انہوں نے ایک دفعہ یہ بات میٹنگ میں بتائی کہ کئی ماہ کے بعد میری بچوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو ہم نے حیرانگی سے پوچھا کہ آپ کا گھر تو اسلام آباد ہی میں ہے، تو کئی ماہ بعد بچوں سے آپ کی کیسے ملاقات ہوتی ہے؟ تو وہ ہنس کے کہنے لگے کہ صبح جب میں ڈیوٹی پہ آتا ہوں، تو چونکہ میں نے 10 بجے آفس پہنچنا ہوتا ہے، تو بچے صبح اپنے اسکول چلے جاتے ہیں اور میں اس وقت سویا ہوتا ہوں، اور رات کو جب میں دفتر سے واپس گھر پہنچتا ہوں تو رات کے 12:30 1:30 بج چکے ہوتے ہیں، اور اس وقت بچے سوئے ہوتے ہیں۔ تو کئی ماہ ایسے گزر جاتے ہیں کہ بس ہم ایک دوسرے کو دیکھ تو لیتے ہیں کہ انہوں نے مجھے سوئے ہوئے دیکھ لیا اور میں نے انہیں سوئے ہوئے دیکھ لیا، لیکن ہماری آپس میں کوئی ملاقات، کوئی دعا سلام، کوئی بات چیت بالکل نہیں ہوتی۔ تو اب ٹھیک ہے کہ ہم نے بچوں ہی کے لیے کام کرنا ہے، آفس جانا ہے، محنت مزدوری کرنی ہے، لیکن بچوں کا حق ہے کہ ہم بچوں کو وقت دیں۔ ایسے ہی ہمارے ایک عزیز ہیں، تو ان کے جب بیٹے کی ولادت ہوئی تو وہ پاکستان میں تھے، اور ابتدائی 3 مہینے وہ چونکہ چھٹی آئے ہوئے تھے تو 3 مہینے انہوں نے پاکستان میں گزارے۔ اس کے بعد ان کی چھٹی ختم ہوئی، وہ واپس چلے گئے، اور 3 سال کے بعد ان کی وطن واپسی ہوئی، تو تب ان کے بیٹے نے انہیں دیکھا۔ موبائل پہ تو دیکھ لیتا ہے آدمی، بات بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ بالمشافہ بات کرنا، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنا، اپنے بچوں کو وقت دینا، اور بچوں کا اپنے والدین سے ملنا، یہ کتنی بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ تو ہم ان کے لیے محنت کرتے ہیں، انہی کے لیے اپنی جان جوکھوں میں ڈالتے ہیں، لیکن ہم انہیں وقت نہیں دے پاتے۔ جہاں والد کا یہ معاملہ ہوتا ہے، وہاں گھروں میں والدہ کا بھی یہ معاملہ ہے کہ آج کل اکثر مائیں جو ہیں وہ ملازمت پیشہ ہیں، کوئی کسی ادارے میں ملازمت کر رہی ہیں، کوئی کسی ادارے میں ملازمت ہے، کوئی کسی اسکول میں ٹیچنگ کر رہی ہیں، تو وہ بچوں کو وقت نہیں دے پاتی۔ اب نہ والد بچوں کو وقت دے سکے، نہ والدہ بچوں کو وقت دے سکے، تو بچوں میں کتنا احساس محرومی پیدا ہوتا ہے، اور بچے اس کمی کو کتنا محسوس کرتے ہیں، اور یہ کمی پھر ساری زندگی ان کے ساتھ رہتی ہے، اور انہیں یہ احساس رہتا ہے کہ ہمارے والد صاحب یا ہماری والدہ صاحبہ جو ہیں وہ ہمیں وقت نہیں دے پائے۔ تو اس لیے جہاں ہم ان کے لیے اتنی قربانی کر رہے ہیں، اتنا پیسہ ان کے لیے جمع کر رہے ہیں، اتنا پیسہ ان کے لیے کما رہے ہیں، اور اتنا ان کی ضروریات کا خیال رکھ رہے ہیں، وہاں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو وقت دیں۔ اور جو لوگ بیرون ملک ہیں، ان کی تو چلو مجبوری، 2 سال 3 سال بعد انہوں نے آنا ہے۔ پاکستان میں رہ کر بھی جو والدین بچوں کو وقت نہیں دے پاتے، وہ جہاں بچوں کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، وہاں وہ اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں، کہ بچوں کے دل میں ان سے متعلق جو جذبات ہوتے ہیں وہ اچھے جذبات نہیں ہوتے۔
وہ والدین کو دیکھ ہی نہیں سکتے، وہ والدین کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتے، وہ والدین کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے نہیں جا سکتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم جہاں بچوں کے لیے باقی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں وہاں پہ وقت کا خیال بھی رکھیں، اور یہ بہت ضروری ہے۔ جب ہم بچوں کو وقت دیں گے تو خود ہمیں احساس ہوگا کہ بچوں کی تربیت میں ہم کتنا اچھا کردار ادا کر رہے ہیں۔